بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیہ شیء۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، ایمان کا پانچواں رکن ہے آخرت پر ایمان رکھنا، اور آخرت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا بھی پیچھے تذکرہ گزرا۔ اب یہاں انہی بڑی نشانیوں کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی جا رہی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی اور بڑی نشانی حضرت مہدی کا ظہور ہے۔ اس کے تعلق سے پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ حضرت امام مہدی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام اور آپ کے والد کے ہم نام ان کے والد ہوں گے، محمد ابن عبداللہ۔ مہدی دراصل یہ ان کی صفت ہوگی جس کے ساتھ وہ زیادہ مشہور ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی زمانہ بیت سکتا ہے، یہاں تک کہ عرب کا مالک میرے اہل بیت کا ایک شخص ہوگا، اس کا نام میرے ہم نام ہوگا۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت امام مہدی کے تعلق سے اس قدر روایتیں ہیں جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آگے جیسا کہ باتیں آنے والی ہے، حضرت امام مہدی کے نام کے پر فتنے بھی بہت پیدا ہوئے، جیسا کہ روافض اور شیعہ دراصل شب برات کو جس امام کا انتظار کرتے ہیں، ان کا آخری امام، 12واں امام، وہ بھی دراصل ان کے عقیدے کے مطابق امام مہدی ہی ہیں، جن کو محمد ابن عسکری کہتے ہیں، محمد بن حسن عسکری کہتے ہیں۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ، سنیوں کو یہ نہیں پتہ کہ حقیقت میں یہ رات کیا ہے۔ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے شب برات، یعنی بیزاری، نفرت والی رات۔ اب بتائیے، جس رات میں نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ برکت والی رات کیسے ہو سکتی ہے؟ دراصل شیعوں کی طرف سے اس رات جتنے سنی مسلمان ہیں، ان تمام مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو شب برات یعنی بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنے والی رات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں شیعہ اور سنی کا مطلب یہ ہے، ہمارے یہاں پر سنی یہ نہ سمجھے کہ وہ سنی جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، نہیں، ان لوگوں نے تو حقیقت میں اس لفظ کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں سنی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والا اور اصحاب کرام کے طریقے پر چلنے والا ہو۔ اسی لیے اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت کو ماننے والا، اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت ہے، یعنی وہ صحابہ کی جماعت کے مطابق دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ حقیقت میں وہ سنی ہے، اسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ۔ تو سنی سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیعہ کے مقابلے میں ہے، رافضیوں کے مقابلے میں ہے، ان تمام مسلمانوں کو سنی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل آتے ہیں شیعہ ہیں، رافضی ہیں۔ امام مہدی کے تعلق سے ابھی قریب میں دیکھیے کئی فتنے اٹھے، خاص طور سے آپ دیکھیے کہ دہلی کے اندر شکیل بن حنیف نام کا ایک بہت بڑا فتنہ، جو اپنے آپ کو وقت کا مہدی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں جس امام مہدی کے تعلق سے بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے، وہ حقیقت میں ہوں۔ عجیب و غریب طریقے سے تعویلات کرتا ہے، کہتا ہے کہ محمد کا مطلب شکیل، محمد کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، جس کی تعریف کی جائے، یعنی وہ شکیل ہوتا ہے،
اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پر ہوں، یا اپنے باپ ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، قربانی انہی کی سنت ہے۔ وہ کہتے دیکھو حضرت ابراہیم نے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باپ کہا، اس بنیاد پر میرے باپ کا نام حنیف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت قرآن مجید نے بیان کی، حنیف بیان کی، وہ گھما پھرا کر باتیں لاتا ہے، جبکہ یہ ساری باتیں فضول اور بے معنی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اورنگ آباد کے قریب پڑے گاؤں کے اندر آباد ہے، جو حکومت جنہیں سیکورٹی دے رہی ہے، تحفظ دے رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلاتے ہیں۔ دیکھنے میں بالکل مسلمانوں جیسے کرتا پیجامہ پہنیں گے، ٹوپی پہنیں گے، عام مسلمان انہیں دیکھنے کے بعد دھوکہ کھا جائے گا۔ مسجد بھی انہی کی طرح ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو مہدی نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں، جبکہ مسلمانوں کا حضرت امام مہدی کے پر ایمان ہے کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے تعلق سے کہا من عطرتی، وہ میری نسل میرے خاندان سے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں پر بھی، جیسا کہ پوری تفاصیل یہاں پر ہے۔ حضرت امام مہدی کے زمانے کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے۔ تو بتائیے ساری باتیں کہاں بھی؟ اگر یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ واقعتاً مہدی ہوتا تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوتا۔ یہ دراصل لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، گمراہ کرنا ہے، حدیثوں کے معنی اور مفاہیم کو غلط طریقے سے پیش کر کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانا ہے۔ علامہ سفارینی فرماتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں روایات اور آثار کی کثرت ہے۔ روایات یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آثار یعنی جو اصحاب کرام اور بعد میں آنے والے تابعین سے منقول ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ احادیث جن سے مہدی کے نکلنے پر دلیل پکڑی جاتی ہے صحیح ہے، انہیں ابو داؤد، ترمذی اور احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا کہنا ہے اور ماننا ہے۔ مہدی کا نام کیا ہوگا؟ حضرت امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ اب یہ ساری تفاصیل آگے آ رہی ہے، آخری زمانے میں آئیں گے جب کہ زمین ظلم و فساد سے بھری ہوگی تو اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب یہاں آپ خود دیکھیے گا کہ دن بدی زمین کے پر ظلم اور فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے قریب میں دیکھا کہ فلسطینیوں کے پر کس قدر ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم کا سلسلہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مسلسل جاری ہے۔ برسوں سے، قریب 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ ناجائز قبضہ کرنے کے بعد جن لوگوں کو فلسطینیوں نے پناہ دی اپنے ملکوں کے اندر، یہ اس طریقے سے آ کر ان کے ملکوں میں آباد ہوئے کہ انہیں ہی ان کے اپنے وطن، اپنی زمین سے بے دخل کرنے لگے۔ اور آج فلسطین کے 80% سے زیادہ علاقوں کے پر ان یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہ غاصب ہیں، ان لوگوں کا حق نہیں ہے وہاں پر رہنا۔ یہ دوسرے ملکوں سے، جرمن وغیرہ سے آئے تھے جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، کوئی ان کو پناہ نہیں دے رہا تھا، فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی انسانیت کی بنیاد پر۔ اور آج آپ دیکھیے کہ یہ فلسطینیوں پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے احسان فراموش، جن لوگوں نے ان کے ساتھ احسان کیا، رہنے کو جگہ دی، وطن دیا، سب کچھ عطا کیا، انہی لوگوں کے خلاف ان لوگوں نے سازش رچی۔ تو جب زمین ظلم و فساد سے بھری ہوئی ہوگی تو اسے عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، یہاں تک کہ ان کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، صدقہ لے کر نکلیں گے، کوئی زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ لوگوں کو اتنا نوازے گا اور ان کے زمانے میں اس قدر فراوانی ہوگی مال و دولت کی کہ لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ انسان ڈھونڈے گا کسی کو پالوں جسے میں اپنا زکوٰۃ، اپنا صدقہ دے سکوں، لیکن کوئی نہیں ملے گا۔ اب یہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہونا ایک لطیف راز ہے، بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ نامزد ہوئے،
اب ان کے دور خلافت میں اختلافات مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو گئے۔ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے تھے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں قاتلین عثمان موجود تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا تھا۔ ایک طرف یہ دھڑا پیدا ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے دور میں خلافت کر رہے تھے، جگہ جگہ فتنے پھیل رہے تھے۔ ایسے میں کچھ ہی سال کے بعد جب ان کی شہادت واقع ہوتی ہے، ان کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بڑے بیٹے تھے خلیفہ نامزد کر دیا۔ اب ہوا یوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نافہمیوں کی بنیاد پر، غلط فہمیوں کی بنیاد کے پر ان کے درمیان جنگ جاری ہو گئی۔ تب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق انہوں نے کہا تھا، جب ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ خطبہ دے رہے تھے، وہ چھوٹے سے بچے تھے، سیدھے مسجد کے اندر داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، حضرت حسن کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھانے کے بعد کہا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، میرا نواسہ سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور وہی چیز ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ مقابلہ تھا، جنگ تھی، ایسے موقع کے پر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے پر خلافت کو دستبردار کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہوں، میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، میں حکومت کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالوں گا۔ چنانچہ یہ اتنا بڑا قدم تھا جس کی بنیاد کے پر ہزاروں مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو گئیں، ورنہ یہی مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاتے، ایک دوسرے کی جانیں لیتے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے، لیکن ان کے اتنے بڑے فیصلے کی بنیاد پر مسلمانوں کو امن اور سکون حاصل ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شرکت غیرے اکیلے خلیفہ بن گئے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہا۔ تو انہوں نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی، احسان کیا، ان کا حق تھا نہیں لیا بلکہ اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے بطور احسان کے انہی کی نسل سے حضرت امام مہدی کو پیدا کرے گا، تاکہ جو ان کے والد یعنی ان کے نسل کے اعتبار سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی تھی، اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کے ذریعے وہ چیز پوری کرے۔ چنانچہ آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ بندوں میں اللہ کی سنت ہے کہ جو یہاں ایک بہت اہم چیز ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یا اس کی آل و اولاد کو اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا قانون، اللہ کی سنت ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جب دنیا کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا تھا کوہ طور کے پر، ربی ارینی انظر الیک، کہ اللہ میری طرف دیکھ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کو دنیا میں دیکھنے کا، اس کے دیدار کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک تجلی کا اظہار، ظہور پہاڑ کے پر کرتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ کے پر باقی رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے صرف اپنی ایک تجلی کا ظہور کیا پہاڑ کے پر، پورا پہاڑ سورما بن گیا، چکنا چور ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تب وہ ہوش میں آئے، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے دنیا میں وہ بے ہوش ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر پائے۔ تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب سارے لوگ سور پھونکے جانے کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے اور دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد سب لوگ ہوش میں آئیں گے، تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور اس وقت میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے پر جو بے ہوشی ان کے پر طاری ہوئی تھی اس کی وجہ سے آخرت کی بے ہوشی سے انہیں محفوظ رکھا۔
तो ये अल्लाह की सुन्नत है। जो चीज़ अल्लाह के लिए दुनिया में कुर्बान की जाएगी, आखिरत में आगे चलकर उसका बेहतरीन सिला अल्लाह अता करेगा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत के दिन तमाम मर्द औरतें जितने होंगे जो क़यामत के दिन खड़े होंगे बरहना होंगे, किसी के पर लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। सबसे पहले जिसे लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले लिबास क्यों पहनाया जाएगा? उसकी वजह यह है कि जब उन्हें आग में डाला जाना जा रहा था तो उस वक्त उनके पर जो लिबास था वो भी उतार लिया गया था, उन्हें बिल्कुल नंगा करके आग में फेंका गया था। तो दुनिया में अल्लाह की खातिर उन्होंने अपना लिबास कुर्बान किया, आखिरत में सबसे पहले एजाज़ के तौर के पर उन्हें लिबास पहनाया जाएगा। यही मामला है। कुरान मजीद कहता है यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, क़यामत के दिन सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होंगे। क़यामत का दिन 50,000 साल के पर मुश्तमिल होगा, इतना तवील दिन। तो सलफ़ कहते हैं जो लोग दुनिया में अल्लाह की खातिर क़याम करते हैं, ख़ास तौर से तहज्जुद का, तरावी का लंबा क़याम, तो जो अल्लाह की खातिर दुनिया में लंबा क़याम करते हैं, इबादत करते हैं, तो अल्लाह इस बुनियाद के पर आखिरत के क़याम को हल्का कर देगा। गरचे वो बहुत लंबा दिन होगा, लेकिन वहाँ खड़े रहने की तकलीफ़ उन लोगों को नहीं होगी जो दुनिया में तहज्जुद और तरावी की नमाज अदा करते हैं। जो चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान की जाए, आखिरत में बेहतर शक्ल में वो चीज़ मिलती है। अल्लामा सफ़ारिनी फरमाते हैं कि महदी के बारे में अक़वाल की कसरत है, यहाँ तक कि कहा गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही महदी है। ये कौल है, जबकि ये सही नहीं है। सही बात वही है जिस पर अहले हक़ हैं कि महदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जुदा शख्सियत है, दोनों अलग अलग हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अलग हैं और हज़रत इमाम महदी अलग है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले उनका खुरूज होगा, हज़रत इमाम महदी का। उनके निकलने के बारे में बहुत सारी रिवायात हैं जो मानवी एतबार से तवातुर की हद तक पहुँचती है, यानी बहुत सारे लोग इसको बयान करते हैं। आगे बयान करते हैं कि मेरा मानना है, शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह बयान करते हैं, मेरा मानना है कि महदी के बारे में लोग दो अलग अलग किनारों में बट गए। एक जमात अदल पर रही। पहले किनारे वाले कौन है? जो इमाम महदी के निकलने के मुनकिर हैं, यानी वो इनकार करते हैं कि हज़रत इमाम महदी निकलेंगे ही नहीं, डायरेक्ट इनकार करते हैं। और दूसरे वो हैं गुमराह जमातों में से महदी के बारे में गुलू करने वाले, यहाँ तक कि उनकी हर जमात ने अपने कायद के बारे में दावा किया कि वो महदी है, यानी हर किसी के बारे में दावा किया वो इमाम महदी है। एक तरफ तो इनकार करने वाले कि हज़रत इमाम महदी निकलेंगे ही नहीं, और दूसरी तरफ ये कि हर किसी के पर दावा ठोका जा रहा है कि वो इमाम महदी हैं। ये बड़ा अजीब व गरीब फ़लसफ़ा है। राफ़िज़ा अपने इमाम मुंतज़र के बारे में दावा करते हैं कि वही महदी हैं जिनका वो तह खाने से निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। शब बरत को जो राफ़िज़ी होता है, शिया होता है, 15 शाबान, ये किसी कुएं के पास चला जाएगा, किसी गार के पास चला जाएगा। उनका अकीदा ये है कि इसी 15 तारीख को हज़रत इमाम महदी, जो उनके अकीदे के मुताबिक मोहम्मद बिन हसन अस्करी हैं, वो किसी गार से या किसी कुएं से तारीक जगह से बाहर निकलेंगे। ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन हसन अस्करी दरअसल सुन्नी, यानी शिया के अलावा जितने मुसलमान हैं, इन लोगों के डर से किसी गार के अंदर जा छुपे हैं, और वो कहते हैं कि 500 साल से छुपे हुए हैं। बताइए 500 साल की ज़िंदगी किसी को है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान है। ये आम और वसती उम्र है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें 70 साल, 80 साल, 100 साल के ऊपर उम्र मिलती है, वरना उमूमी तौर के पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्र जो है 60 से 70 साल के दरमियान की है। तो ये लोग कहते हैं कि ये 500 साल से छुपे हुए हैं। 500 साल कोई ज़िंदा रहेगा? कोई राबता नहीं, खाना पीना, बहुत सारे मसाइल आते हैं, कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं? एक नामुमकिन चीज़ है जिसका तज़किरा वो किया करते हैं। तो ये कहते हैं कि वही महदी है जिनका वो तहखाने से निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका नाम उन्होंने मोहम्मद बिन हसन अस्करी रखा है। बचपन ही में वो एक तारीख तहखाने में 500 साल से छुपे हुए हैं।
یہ ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاطمیوں کا گمان ہے کہ ان کا قائد ہی مہدی ہے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے قائد کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ تو یہ حضرت امام مہدی کے تعلق سے لوگوں کی الگ الگ رائے، ایک تو انکار کرنے والے، دوسرے ہر کسی کو مہدی تسلیم کرنے والے۔ مہدی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی جو رائے ہے، جو سچے مسلمان ہیں ان لوگوں کی، کہ نصوص صحیحہ کے مطابق مہدی کے نام، ان کے باپ کا نام، ان کا نسب، ان کی صفات اور ان کے نکلنے کے وقت کے بارے میں جو تفاصیل احادیث کے اندر موجود ہے اسی کو مانتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے، اپنی رائے اپنے خیالات کو اس میں داخل نہیں کرتے، جتنا حدیث کے اندر آیا اتنا ہی مانتے ہیں۔ علامہ سفارینی فرماتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں اقوال کی کثرت ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی مہدی ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ اور مہدی جدا جدا شخصیت ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت ساری روایات ملتی ہیں، ان کے بعد تابعین سے بھی اس قدر روایات ہیں جن کے مجموعہ سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے۔ علم قطعی کا مطلب جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بہت بڑی جماعت جب ایک معاملے کو بیان کرے، ایک مسئلے کے بارے میں رائے دے کہ ہاں یہ ایسا ہے، خبر دیں، تو اس کا انکار کرنا ناممکن چیز ہے، اسی کو علم قطعی کہا جاتا ہے۔ پس مہدی کے نکلنے پر ایمان رکھنا واجب ہے، جیسا کہ اہل علم کے نزدیک ثابت شدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ چیز مدون ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، لہذا ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے۔ حضرت امام مہدی اپنے وقت پر آئیں گے اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا جائے گا۔ علامہ سفارینی آگے بیان کرتے ہیں اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اور سونے والے کو بیدار نہیں کریں گے، سنت پر قتال کریں گے، ہر سنت کو قائم کریں گے، جو بھی بدعت ہوگی اسے مٹائیں گے، اخیر زمانے میں دین کو اسی طرح قائم کریں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں قائم کیا تھا، پوری دنیا پر اسی طرح حکومت کریں گے جیسا کہ ذوالقرنین، جسے ایرانی خورس کہتے ہیں اور جس کا تذکرہ سورہ کہف کے اخیر میں کیا گیا ہے، اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسا کہ خلافت کے نبھانے اور اس کو چلانے کا طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے کے مطابق وہ حکومت کریں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے، جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے پر لٹکایا گیا تھا، جبکہ یہ باطل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دوبارہ زمین کی طرف لائے گا، زندہ جنہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ جانور باقی نہیں ہوگا، اسے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ان کی الفت و نعمت لوٹائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و فساد سے بھری ہوئی تھی، مکمل امن اور سکون ہوگا، اور مال کو شمار کیے بغیر لپ بھر بھر کر تقسیم کریں گے۔ ان کے زمانے میں مال کی فراوانی، جیسا کہ پیچھے میں بیان کیا کہ بندہ زکوٰۃ لے کر نکلے گا، صدقہ لے کر نکلے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، صرف دینے والے لوگ ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مال کو گنے گے بھی نہیں کتنا ہے، سیدھا ہاتھوں سے پکڑیں گے، لوگوں کو دیں گے، تقسیم کریں گے، اس قدر مال کی فراوانی ہوگی۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مکہ میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان عاشوراء کی رات میں ان کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے گی، یعنی انہیں خلیفہ مانا جائے گا۔ وہ تیار نہیں ہوں گے، بلکہ مہدی وہ ہوں گے، اس بارے میں انہیں بھی خبر نہیں ہوگی، لوگوں کی طرف سے فورس کرنے اور بار بار مطالبہ کرنے کے بعد وہ بیعت کریں گے، جیسا کہ یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ رکن اور رکن ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ عاشوراء کی رات ہوگی، یعنی 10 محرم لگ چکا ہوگا، مغرب کے بعد کا وقت ہوگا، رات ہوگی، اور پھر وہ مکہ سے بیت المقدس ہجرت کر جائیں گے، بیت المقدس جائیں گے۔ اس کے آگے کہتے ہیں مہدی کی مدت قیام کے بارے میں مختلف روایات ہے، بعض کہتے ہیں وہ 5 یا 7 سال یا 6 سال حکومت کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ 30 سال، کوئی کہتا ہے کہ 40 سال، 9 سال وہ روم والوں سے قتال کر کے لوٹیں گے۔
یہ ساری روایات اپنی جگہ کے پر صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ کسی نے ان کے ظہور کے وقت سے لے کر موت کا وقت شمار کیا تو اسے پورا 40 سال شمار کر لیا، اور کسی نے آگے ان کے بیعت کے بعد کا وقت شمار کیا تو ان لوگوں نے 30 سال شمار کیا، یعنی جو جیسے اس کو شمار کرنا چاہا اس اعتبار سے مدت بڑھی۔ اکثر نے بیعت سے لے کر حکومت تک کی مدت شمار کی ہے، کسی نے ظہور کے بعد سے مدت شمار کی تو کسی نے درمیان کی، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ مہدی مسلسل رہیں گے، یہاں تک کہ حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سونپ دیں گے۔ مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ہی نماز پڑھائیں گے اور وہ نماز فجر ہوگی، پھر حکومت سونپ دینے کے بعد مہدی برابر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہی نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہیں دمشق میں اتارا جائے گا، ملک شام، منارہ بیضا کے پاس، فرشتے سارے لوگوں کے سامنے لائیں گے اور انہیں منارہ بیضا کے پاس فجر کے وقت اتاریں گے۔ اس وقت نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت مہدی جیسے ہی دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ امامت کیجئے، لیکن وہ امامت نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں، تم میں سے بعض کا امام ہے۔ تو وہ پہلی اور آخری نماز ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو ایک ہی نماز ہوگی، وہ امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی حکومت کی ساری ذمہ داریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سونپ دیں گے اور انہی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد دجال کو قتل کیا جائے گا، جیسا کہ دجال کے تعلق سے آگے تذکرہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ مقام لد جو آج اسرائیلیوں کا فوجی اڈہ ہے اور وہاں ہوائی اڈہ بنایا گیا ہے، فوجی اڈہ ہے، اسی مقام کے پر دجال کو جا کر پکڑ کر ماریں گے۔ یہ اسرائیل کا علاقہ ہے، حقیقت میں فلسطینی ہے لیکن اسے اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اسی تعلق سے یہاں پر ساری تفاصیل ہوئے۔ اس کے بعد امام مہدی کی وفات ہوگی اور ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، ان کی تدفین بیت المقدس میں ہوگی۔ آگے ان کے تعلق سے کچھ اور چیزیں بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ایک شخص مہدی نکلیں گے، حسن اخلاق کے حامل ہوں گے، قیصر کے شہر یعنی قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے کو فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ استنبول جس کو کہا جاتا ہے، یہ قیامت کے قریب دوبارہ فتح ہوگا، جسے حضرت امام مہدی فتح کریں گے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری امیر ہوں گے، اس کے بعد امارت یا خلافت نہیں ہوگی۔ انہی کے دور میں دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو یہ ساری تفاصیل ہیں جو کہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت امام مہدی کے تعلق سے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے یا اللہ نے اس کو مہدویت دی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے جب اس کو مہدی بنایا نہیں تو وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا کیوں ہے؟ چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو یا کوئی بھی ہو، جو کہ مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، مہدی موعود کا، یہ سب جھوٹا ہے۔ ہم امام مہدی کے پر ایمان رکھتے ہیں، قرب قیامت آئیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی ہے، بلکہ وہ پہلی بڑی نشانی ہوں گے، اس کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال وغیرہ آئیں گے۔ تو یہ سلسلہ ہوگا، تو اس کے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے وقت پر ہوگا۔ آج اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، وہ جھوٹا ہے، حقیقت میں وہ فریبی ہے اور دجال ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو تذکرہ آنے والا ہے وہ دجال سے متعلق ہے۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے فریب کار، بہت دھوکہ دینے والا۔ اب اسے دجال کیوں کہا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا دھوکے باز ہوگا، اس کے سارے اعمال اور کردار کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ آخر اس کو دجال کیوں کہا گیا ہے۔ تو دجال کے تعلق سے آئندہ درسوں میں جو تفصیل ہے، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ اور اس کے بعد دجال، یہ تسلسل کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، ایک کے بعد ایک نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کے پر ہم مسلمان کو ایمان رکھنا چاہیے اور کسی بھی طرح سے ان چیزوں کا انکار، شک شبہ، تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہر قسم کے فتنے اور شرور سے محفوظ رکھے. جیسا ان آیات اور نشانیوں پر ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان رکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.